بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 1۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیما کیا تھا۔ سورۃ توبہ، مفسرین نے اس کے دو نام بتائے ہیں، ایک توبہ اور دوسرا برات، اس لیے اس میں مشرکین سے برات کا اعلان عام ہے۔ یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، ان دونوں کے مضامین میں بڑی ہی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو قرآن کی یہ آیات اور یہ احکام دیکھ کر بھیجا تاکہ وہ مکہ میں ان کا عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے اس کا اعلان کر دیا کہ وہ کوئی شخص بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہ ہوگی۔ اور یہ اعلان ان مشرکوں کے لیے تھا جن سے معاہدہ تھا 4 مہینے سے کم کا تھا، جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک کا تھا، لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا۔ اگر ان کی مدت کے اندر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، ورنہ وہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو وہ حربی کافر شمار ہوں گے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا، تاکہ وہ جزیرہ عرب کو ان کفر و شرک کی تاریکیوں سے صاف کر دیں۔ براءتم، اعلان، قطع تعلقی، بائیکاٹ، دلی دوستی توڑنا، عہد اور معاہدہ توڑ دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ذمہ داری سے دستبرداری، اعلان معاہدہ ختم کر دیے گئے ہیں، ہمدردی، موالات اور دلی دوستی۔ اب جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس صورت کا نام ایک سورۃ توبہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا بھی ذکر ہے۔ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ بس اے مشرکو، زمین میں 4 مہینے تک چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ فَسِيحُوا، گھوم پھر لو، حق کو معلوم کر لو، فی الارض یعنی جزیرۃ العرب میں۔ بس اے مشرکو، تم اس سرزمین میں 4 مہینے چل پھر لو، غور و فکر کر لو اور حق کو پہچان لو، تاکہ تم آخری اعلان کو سمجھ سکو، اور جان لو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے اور اللہ کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْدُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے، بے شک اللہ مشرکیوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو بے شک تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور خوشخبری دے دو کافروں کو دردناک عذاب کی۔ یوم الاکبر سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کا دن ہے۔ اسی دن منع میں اعلان برات سنایا گیا تھا۔ یوم الحج کو حج اکبر کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سوائے ان لوگوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، انہوں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی کسی کی تمہاری خلاف مدد کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔
یعنی یہ مشرکین کی ایک چوتھی قسم ہے۔ ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی ان کی پاسداری کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزرتے ہیں، مشرکوں کو جہاں تم پاؤ وہاں قتل کر دو، انہیں پکڑ لو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر کھاٹی پر بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تم ان کی راہوں کو چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں حرمت والے مہینے کیا سے بتائے گئے ہیں؟ ایک رائے ہے کہ یہ وہی 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اعلان برات 10 ذی الحجہ کو کیا گیا تھا، اس اعتبار سے گویا انہیں 50 دن کی مہلت دے دی گئی تھی، کیونکہ حرمت والے دن گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے، ان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ کہا گیا تھا کہ جہاں کہیں بھی تمہیں مسجد حرام کے پاس جہاں کہیں بھی تمہیں وہ ملے انہیں پکڑو اور مار ڈالو۔ مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑے، اگر وہ تم سے لڑے تو پھر تم ان سے لڑو، اس کی اجازت ہے۔ اب انہیں گرفتار کیوں کرو، پکڑنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ یعنی انہیں قیدی بنا لو یا قتل کر دو، ان کا محاصرہ کر لو، ان کی طاق میں ہر کھاٹی پر بیٹھ جاؤ، یعنی اس بات پر بھی اکتفا نہ کرو کہ وہ کہیں ملے تو تم کارروائی کرو، بلکہ جہاں جہاں ان کے قلعے پناہ گاہیں ہیں وہاں ان کی گھاٹ میں رہو اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اگر وہ نماز قائم کر لے اور زکوٰۃ ادا کرے تو پھر ان کے خلاف تم کوئی کارروائی نہ کرو، ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِنْ اگر احد من المشرکین استجارک فأجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون۔ مشرکین میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے پناہ میں پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ یعنی اب اس آیت میں مذکورہ حربی کافر کے بارے میں ایک رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو تاکہ کوئی اسے قتل نہ کر دے، تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے، اسلام کو سمجھنے کا موقع مل سکے۔ ممکن ہے کہ اس طرح وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لے، اگر وہ پھر بھی مسلمان نہ ہو تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو، یعنی اپنی ایمان کی پاسداری آخری حد تک کرو، جب تک کہ وہ اپنی جائے امن تک نہ پہنچ جائے، اس کی جان کی ذمہ داری تمہارے ذمہ ہے، کیونکہ یہ علمی لوگ ہیں اور ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں تو وہ اسلام قبول کر لیں۔ کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کس طرح ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی حد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیے مسجد حرام کے پاس کیے، جب تک کہ وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ یعنی جن مشرکوں سے تمہارا معاہدہ ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا، یعنی عہد کی پاسداری اللہ کے ہاں پسندیدہ امر ہے، اسی لیے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْدُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور کس طرح اگر وہ غلبہ پائیں تم پر، نہ لحاظ کریں تمہارے معاملے میں قرابت کا اور نہ ہی کسی معاہدے کا، اور وہ راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہوں سے اور انکار کرتے ہیں دل ان کے، اور اکثر ان میں فاسق ہے۔ مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار، جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آ بھی جائیں تو کسی قرابت کا
اور کسی عہد کا پاس نہیں کریں گے۔ ان کے معاہدے جو ہے وہ زبانی کلامی ہیں، ہر لحاظ سے اپنے معاہدے توڑنے والے ہیں، نہ وہ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں اور نہ ہی سیاسی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو کم قیمت میں بیچ ڈالا اور اس کی راہ سے روکا، اور بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ یہ تو کسی مومن کے حق میں کسی قرابت داری کا یا عہد کے متعلق لحاظ نہیں کرتے، یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ یعنی بار بار وضاحت سے مقصود ہے کہ مشرکین اور یہود کی اسلامی دشمنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے یہ دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ نماز و توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو اللہ کا حق ہے۔ اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس میں 10 بستہ قیام، رکوع و سجود اور دعا و مناجات اللہ کی عظمت و جلالت کا اظہار ہے۔ عبادت کی یہ ساری صورتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ زکوٰۃ ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں تو تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو جنگ کرو اماموں سے کفر کی۔ ان کی قسموں کی کوئی چیز نہیں، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ کس طرح وہ باز آ جائیں۔ نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ یعنی اس سے مراد عہد صلح حدیبیہ۔ مکہ کے کافر، تم ایسے کافر قوم سے جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنے عہد اور قسموں کو توڑ دیا ہے۔ ائمہ یعنی ان کے مراد اس سے پیشوا، لیڈر۔ اگر یہ لوگ عہد توڑ دیں اور دین میں تانہ زنی کریں تو ظاہری طور پر یہ قسمیں بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کفر کے ان پیشواؤں سے لڑو، ممکن ہے اس طرح یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم ان لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور انہوں نے ابتدا کی تھی تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اس سے مراد ہے دارالندوہ کی وہ مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا تھا۔ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ یعنی جنگ بدر میں بھی جنگ کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی، ظلم و زیادتی کی ابتدا بھی انہوں نے کی۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا یہ رویہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے اور اسے چھیڑ خانی کرتے، جس کے نتیجے میں جنگ ہو کر رہی۔ یا اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش نے ان کی جبکہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے خزاعہ پر چڑھائی کی تھی، حالانکہ قریش کی یہ امداد معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ۔ جنگ کرو تم ان سے، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا، ٹھنڈا کر دے گا سینوں کو مومن قوم کے۔
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کر دے گا اور جس طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے دکھی رہتے تھے، اور جب وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہوں گے اور ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئیں گی، یہ فطری بات ہے۔ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے اور دلوں کا غصہ بھی دور ہو جائے گا۔ ام حسبتم ان تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور نہیں انہوں نے بنایا اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور مومنوں کے سوا دلی دوست، اور اللہ خبر رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ ام حسبتم ان تدرکوا، یعنی بغیر امتحان اور آزمائش کے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، گویا جہاد کے ذریعے امتحان لیا گیا ہے۔ وَلِجَّةً، گہرے اور دلی دوست کو کہتے ہیں مسلمانوں کو چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے جس کا مقصد مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کرنا تھا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تو پہلے ہی یہ ہر چیز کا علم ہے، لیکن جہاد کی یہ حکمت ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص، فرمانبردار اور نافرمان نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، جنہیں ہر شخص پہچان لیتا ہے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ نہیں ہے کہ مشرکین اللہ کے مسجدوں کو آباد کریں اور وہ خود بھی اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، یہی لوگ ہیں ضائع ہو کے ان کے اعمال اور آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مساجد اللہ سے مراد مسجد الحرام ہے، اللہ کے گھر یعنی مسجد الحرام کو تعمیر اور ان کو آباد کرنا یہ اہل ایمان والوں کا کام ہے، نہ کہ ان کفر و شرک والوں کا۔ ان کے وہ اعمال جو بظاہر نیک نظر آتے ہیں، جیسے طواف اور عمرہ کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کے ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے ہی درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہے، جن میں کوئی خوشبو نہیں۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اور اللہ کی مسجدوں کی رونقیں اور آبادی تو ان لوگوں کے حصے میں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر ہے وہ نماز، زکوٰۃ اور خشیت اللہ ہے، جس سے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کو برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے، مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے، اس پر انہیں بڑا ہی فخر تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ ایمان اور جہاد کو بہت ہی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ اللہ نے فرمایا تم مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی یہ لوگ ایسے ہی دعوے کر لیں، حقیقت میں کیا ہے؟ یہ ظالم ہے یعنی مشرک ہے، اس لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کی وجہ سے یہ ہدایت الہی سے محروم ہے۔
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں و جانوں کے ساتھ، اللہ کے ہاں بڑے درجے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس آیت میں کامیاب ہونے والوں کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، ان کے اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم، انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمتوں اور رضامندی کی اور جنتوں کی، فیہا نعیم مقیم، ان کے ہاں نعمتیں ہیں ہمیشہ قائم رہنے والی۔ یعنی ان آیات میں اہل ایمان والوں کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے جنہوں نے ہجرت کی، اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کیا۔ فرمایا اللہ کہ ہاں ان کے بلند درجے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی اللہ کی رحمت کے بھی اور اس کی رضامندی کے بھی اور دائمی جنت کی دائمی نعمتوں کے بھی یہ مستحق ہیں۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، بے شک اللہ کے پاس ان کا اجر ہے بڑا۔ جہاد اور ہجرت میں تمہارے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کے بھائیوں کو اور دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ گنہگار اور ظالم ہوگا۔ یعنی جہاد اور ہجرت میں تمہارے باپ بیٹوں بھائیوں کی محبت آڑے نہ آئے، کیونکہ اگر وہ بھی تک کافر ہیں تو پھر وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو تم ظالم قرار پاؤ گے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاپا، تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائیوں، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، تمہاری حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس میں بتا دیا گیا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم، یعنی تمہارے باپ والدین انسان کی زندگی میں اہم ہوتے ہیں، اور تمہارے قریبی رشتہ دار جس کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزرتے ہیں، اور تمہاری تجارت تخشون کسادہا، یعنی سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہو، یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو اب اس کی ضرورت نہ ہو۔ تجارت خرید و فروخت کو کہتے ہیں جس سے مقصد نفع کا حصول ہے۔ یہ سب کچھ اگر تمہیں زیادہ پیارا ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عزیز ہو جائے، تو اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ یعنی گھر سجانے، مال کمانے میں لگے رہو تو جہاد کے لیے وقت کب نکالو گے؟ یہ وہ نافرمانی ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ فاسق کون بتایا گیا ہے یہاں پہ؟ عہد کو توڑنے والے۔ یہ پچھلی تمام آیتوں کا خلاصہ ہے۔